معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان 2 برس سے قید ہونے کے باوجود اپنی عوامی مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی جماعت اسٹریٹ پاور کے ذریعے مزاحمت دکھانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل قریب میں خان کی رہائی اور دوبارہ حکومت حاصل کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ بات اگر ووٹ پر آ جائے تو تمام مشکلات کے باوجود آج بھی تمام سروے یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت برقرار ہے، جس کی ایک تازہ مثال حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنا اور پنجاب حکومت کا بلدیاتی نظام میں بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلی کرنا نظر آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا، جس کی ایک بڑی وجہ جہاں ریاستی دباؤ ہے تو دوسری طرف خود جماعت کی ناکامی ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹریٹ پاور نہیں دکھا سکی، اسی لیے کپتان نے گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی ایسا کیا مختلف کریں گے جو گنڈاپور نہ کر پائے۔ سہیل آفریدی نے خود ہی اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں۔ ایسے میں کچھ دوستوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں وہ کوئی سیاسی خودکش حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ماضی کی تحریک بشمول خود پی ٹی آئی کی 2013 کی تحریک کو اس وقت کے طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل رہی، لیکن اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ عمران خان کی مزاحمت حکومت کے خلاف کم اور طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے زیادہ ہے، تاکہ مسلم لیگ نون یا شریفوں اور فوج کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب تک فوج کی جانب سے سوری نو ٹاک کا ہی جواب آیا ہے۔ ویسے بھی سال 2025 بادی النظر میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بہتر رہا، جس کی ایک بڑی وجہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ مئی میں بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی گرم جوشی رہی، جبکہ امریکی انتخابات میں خود پی ٹی آئی کے کیمپوں میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے موجودہ حکومت کی مشکل میں اضافہ ہوگا اور عمران کے لیے آسانیاں۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر حکومت یا فوج اور خود بین الاقوامی سطح پر ان باتوں کو اس وقت محسوس کیا جاتا ہے جب اندرون ملک آپ یعنی اپوزیشن ایسا دباؤ لانے میں کامیاب ہو۔ موجودہ حکمران سیٹ اپ نے ہر اس راستے میں نقب لگائی ہوئی ہے جہاں سے ہل جل ہوتی ہے۔ سول ملٹری تعلقات 2008 کے بعد سے سب سے مستحکم ہے، تو دوسری طرف 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی نے جب بھی دھرنے کی کال دی وہ کسی عوامی طاقت کے شعبے نہیں بدل سکا۔ آخری بڑی کوشش بانی کی فائنل کال تھی جو نومبر 2024 کو دی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی اور بشرا بی بی اور گنڈاپور جوتیاں اٹھا کر اسلام آباد کے ڈی چوک سے فرار ہو گئے۔ دراصل یہ کال علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کی سیاسی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اس سے قبل جب 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد اگر عمران خان حملہ آوروں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے تنظیمی سطح پر ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تو شاید کچھ برف پگھل جاتی۔ ایسا لگتا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت بہار ہے وہ یا تو سیاسی حکمت عملی بنانے میں کمزور اور ناتجربہ کار ہے یا پھر خان کی توقع پر پورا نہیں اتر پا رہی۔ ان سب سیاسی خامیوں کے باوجود موجودہ حکمران عوامی سطح پر پی ٹی آئی کا توڑ نہیں نکال پا رہے، حالانکہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کر میڈیا تک سب قابو میں ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ نون اور پی 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 میں سرد جنگ تو ہو سکتی ہے مگر بات حکومت سے باہر نکلنے تک نہیں جا سکتی جب تک امپائر موجود ہے۔ تیسرے حکومت اتحادی ایم کیو ایم کا حال کچھ ایسا ہے کہ رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا۔ تاہم اس سب کے باوجود نہ حکومت کا ہاؤس ان آرڈر ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا، اور اسی ڈس آرڈر نے اس ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کیا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی قبولیت کے بعد 27ویں ترمیم لانے میں بھی کوئی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ جو کچھ ان 2-2.5 برسوں میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بعض ججز کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی بڑی وکلا تحریک میں بدل سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو خیر
पिछले 2.5 साल अडियाला जेल की बैरक 804 में रहकर अपने सियासी मुखालिफिन को इस हवाले से तो मुंह बंद कर दिए कि ये चंद दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, मगर मामलात पर सख्त मौक़िफ़ की वजह से खुद सियासी तौर पर उनको नुकसान हुआ। सियासत में मुज़ाकरात, कल के दुश्मन आज के दोस्त और एक मरबूत प्रोग्राम के साथ तहरीक का आगाज करना शामिल होता है। शायद 8 फरवरी के इंतखाबात में सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरना पीटीआई की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था, मगर इस स्टेज पर तहरीक इंसाफ सिर्फ पीपीपी से मुज़ाकरात का आगाज ही कर देती तो मुस्लिम लीग नून ही नहीं, खुद गैर सियासी हलकों में भी खलबली मच जाती। इस तरह अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जेयूआई और जमात इस्लामी के साथ वसीतर इत्तेहाद कायम होता तो हुकूमत और फौज पर दबाव बढ़ सकता था। अब अगर इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बना दिया है तो इसे अपनी सोच के मुताबिक काबीना तो बनाने दें। यही हाल पार्टी की सियासी कमेटी का है और शायद इन सारे अवामिल ने मिलकर पार्टी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां तमाम तर वोट बैंक होने के बावजूद अब तक अपोजिशन कोई मजबूत तहरीक नहीं चला पाई। देखना सिर्फ यह है कि आइंदा माह शुरू होने वाली हुकूमत मुखालिफ तहरीक कोई मजबूत मज़ाहमती तहरीक में बदल पाएगी या नवंबर की तरह फिर एक लंबा ब्रेक आ जाएगा। जहां तक मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और एमक्यूएम का ताल्लुक है तो वो अब तक पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में नाकाम नजर आती हैं, मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपनी स्ट्रीट पावर इकट्ठी करने में नाकाम रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।